سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر بھی ظاہر ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر منہ مبارک پر مل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پڑھتے اور فرماتے، موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات ہے اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ سیئات بنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تم میں موت کو مقرر کر دی۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ فرماؤ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اسی طرح سورۃ کاف کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے جتنا مرضی موت کا انکار کریں، لیکن عنقریب آنے والی ہے۔ موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر ہر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا حق ہے اور نزاع کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام محمد غزالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نزاع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور نزاع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ کسی بھی شخص کو جب مارا جاتا ہے تو وہ دنیا والوں سے مدد مانگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اور دل میں طاقت ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی چیخ پکار اور آواز سخت تکلیف کی وجہ سے بند کر دی جاتی ہے۔ اعضاء اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ مدد مانگنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ انسان چاہتا ہے کہ چلائے، روئے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ اگر کچھ قوت باقی بھی رہتی ہے تو روح نکلتے وقت حلق سے صرف گر گر کی آواز ہی نکل پاتی ہے۔ تکلیف عقل کو بھی ڈانپ لیتی، اوزان خطا کر دیتی اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔
اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا۔ جو اس کی اصل فطرت ہے، اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے، اور انگلیاں سبز ہو جاتی اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مغرور بادشاہ نے کہیں دوسرے ملک جانے کا ارادہ کیا۔ بہترین لباس پہنچا، دنیا کا سب سے اچھے گھوڑے پر سوار ہوا، شاہی سواری ہزاروں فوجیوں کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ گردن اکڑائے بڑے شاہانہ انداز میں آگے بڑھنے لگا، غرور تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا۔ اس نے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے نہ تو جواب دیا نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی نہ سنی کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے تلملا کر کہا، لگام چھوڑ، تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی جرأت نہیں کی۔ کہا، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سن لوں گا۔ کہا، ہرگز نہیں، خدا عز و جل کی قسم، مجھے ابھی تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، بتا کیا کام ہے؟ کہا، ایک راز کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف تجھے ہی معلوم ہو۔ لا اپنا کان میرے قریب کر۔ بادشاہ نے سر جھکایا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کر آؤں، پھر تم جو چاہو کرنا۔ ملک الموت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ بادشاہ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، اچھا، مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے کی مہلت دے دو۔ ملک الموت نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر اس کی روح بڑے ہی دردناک طریقے سے قبض کی کہ وہاں موجود ہر فوجی تڑپ اٹھا اور سب نے سچی توبہ کی۔ پھر ملک الموت ایک مومن نیک شخص کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس مرد صالح نے جواب دیا۔ ملک الموت نے فرمایا، مجھے تم سے ضروری کام ہے۔ پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ کہا، راز کی بات ہے۔ مرد صالح نے اپنے کان قریب کیا تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ نیک شخص نے کہا، خوش آمدید اس کے لیے جس کی جدائی بہت طویل ہو گئی تھی۔ اللہ عز و جل کی قسم، مجھ سے دور رہنے والا کوئی شخص نہیں جس کی ملاقات میرے نزدیک آپ علیہ السلام کی ملاقات سے افضل ہو۔ ملک الموت نے کہا، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو اسے پورا کر لو۔ کہا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ ملک الموت نے کہا، جس حال میں اپنی موت کو پسند کرتے ہو مجھے بتا دو، میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ نیک شخص نے کہا، کیا آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے؟ کہا، ہاں، مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے۔ نیک شخص نے کہا، پھر مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔
ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ اس نے وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ جب سجدہ کیا تو اس کی روح قبض کر لی جس نے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے پاک پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے سفر آخرت کی تیاری کر رکھی ہو۔ اس کے لیے موت کا فرشتہ نوید مسرت ہوتا ہے۔ اس کی بے قرار روح بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مچل رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے موت کی تیاری نہ کی ہو اسے موت کا پیغام بہت بڑا عذاب معلوم ہوتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اعمال صالحہ کا ذخیرہ اکٹھا کر کے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اگرچہ سکرات موت مومنوں کے لیے کافروں سے آسان ہے۔ روایات کے مطابق والدین کے ساتھ نیکی، صلح رحم، دنیا اور اس کی شہوات سے محبت نہ کرنا، انفاق، سورہ یاسین اور سورۃ صافات کا پڑھنا اس کی سختی میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں برحق موت نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔